قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين صدق الله مولانا العظيم. برادران اسلام، رمضان المبارک کا یہ پہلا روزہ اور پہلے روزے میں پہلی تراویح میں آپ حضرات نے قرآن پاک کے پہلے پارے کی تلاوت سنی اور آج آپ اسی کا نچوڑ یا خلاصہ یا اس کی کچھ موٹی موٹی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں کہ اس میں ہمارے رب نے ہم سے کیا فرمایا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس اصل مضمون سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے تعارف سے چند باتیں عرض کروں. آج ہم اپنی کتاب سے ناواقف ہیں، غیر ہمیں بتاتے ہیں تمہاری کتاب میں یہ ہے، ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں قرآن کس کو کہتے ہیں. مختصر لفظوں میں قرآن نے خود اپنا تعارف کرایا، وہی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. اسی تعلق سے میں نے یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے قرآن میرا کلام ہے، اس کو میں نے نازل کیا ہے، اور اس کا میرا کلام ہونے کا یہ ثبوت ہے، یہ نشانی ہے کہ جس طرح یہ زمین میری ہے، میری زمین کی طرح کوئی زمین نہیں بنا سکتا. سورج میرا ہے، میرے سورج کی طرح کوئی سورج نہیں بنا سکتا. چاند میرا ہے، میرے چاند کی طرح کوئی چاند نہیں بنا سکتا. یہ ساری کائنات میں نے بنائی ہے، اس کائنات کی طرح کوئی دوسری کائنات کوئی نہیں بنا سکتا. اسی طریقے سے یہ قرآن میرا کلام ہے اور میرا ہونے کی یہ نشانی ہے کہ قیامت تک اس کے جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکے گا. یہ اتنا بڑا چیلنج ہے، اتنا بڑا چیلنج اللہ نے اور کسی مقابلے میں نہیں ارشاد فرمایا. اور بھی چیلنج کیے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اگر تم اپنے خدا کو نہیں مانتے، اس کائنات کے پیدا کرنے والے کو نہیں مانتے، تو بتاؤ کیا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ ام هم الخالقون، یا تم نے ہی اس کائنات کو بنایا ہے. لیکن جس زور کے ساتھ قرآن کا چیلنج کیا گیا، اس زور کے ساتھ اور کسی چیز کا نہیں کیا گیا. وجہ اس کی یہ تھی، جس طرح آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود آج کے پڑھے لکھے جاہل، آج کے فراڈی اور مکار جاہل جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اور در پردہ وہ جہل مرکب میں مبتلا ہیں، جانتے بھی نہیں اور جاننا چاہتے بھی نہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں. وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ قرآن بھی کسی کا بنایا ہوا ہے، قرآن بھی کسی کا لکھا ہوا ہے. جس طرح اور کتابیں لوگ بناتے ہیں اور کتابیں لکھتے ہیں، اس طرح قرآن کریم بھی لکھا گیا ہے. 1400 سال کے پہلے جاہل بھی ایسے کہتے تھے. کوئی کہتا تھا نعوذ باللہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے گھڑا ہے اور اس میں آپ نے شاعری کی ہے. قرآن نے اس کا بھی جواب دیا. کسی جاہل نے کہا کہ نہیں، نعوذ باللہ، جس طرح عرب کے کاہن کچھ فراڈی ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ ہم غیب کی باتیں بتاتے ہیں، ہم غیب کی اطلاع دیتے ہیں، اور وہ باتیں ان کو جن آ کر بتا جاتے ہیں، اسی طرح یہ قرآن آپ کو بتایا جاتا ہے جنوں کی طرف سے اور آپ لوگوں کو سناتے ہیں. تو یہ کہانت ہے، یا آج کی زبان میں کہیے کہ یہ منتر ہے. اور کچھ نے کہا کہ نہیں، صرف پرانے لوگوں کے قصے اور کہانیاں اکٹھے کر لیے گئے ہیں، قوم عاد کے، قوم سمود کے، قوم نوح علیہ السلام کے اور پرانی قوموں کے قصے وہ مرتب شکل میں پیش کیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قرآن نے کہا جھوٹے ہو. اگر سچے ہو تو میدان میں اترو، بات دلیل کے ساتھ منواؤ. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن. آپ کہہ دیجئے، انسانوں سے فرمائیے اور انسانوں سے بڑھ کر سارے جنوں سے فرمائیے،
اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی انسان نے اپنی طرف سے بنایا ہے، تو تم بھی تو انسان ہو، تم بھی پڑھے لکھے ہو، عرب کے لوگ ہو، شاعری کرنا تمہارا کام ہے، بہترین قسم کا مضمون لکھانا، انشاء پردازی کرنا تمہارا کام ہے، تم بھی اس طرح کی کوئی کتاب بنا کر کے لاؤ، لیکن نہیں بنا سکتے۔ پیشن گوئی کی جا رہی ہے اور قیامت تک کے لیے پیشن گوئی ہے، اور الحمدللہ 1430 سال بلکہ یہ 31ویں سال کا رمضان ہے، 1431 سال ہجرت کے بعد کے گزر گئے، اور اس سے پہلے 13 سال کے نبوت کا زمانہ لگائیں تو کتنا عرصہ گزر گیا، آج تک کوئی مائی کا لال میدان میں نہیں آیا اور قیامت تک نہیں آ سکے گا۔ وَلَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اگر ساری دنیا کے انسان اکٹھے ہو جائیں، ساری دنیا کے جن اکٹھے ہو جائیں، عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات کے لیے کہ اس قرآن کے جیسا کوئی قرآن بنائیں، لا یاتون بمثلہ، وہ اس کے جیسا کوئی قرآن نہیں بنا سکتے، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر اکیلا کوئی نہ بنا سکیں، سارے مل کر کے ایک مضمون تیار کریں، سارے مل کر ایک دوسرے کی مدد کریں اور پھر اس کے جیسا قرآن بنائیں، کبھی نہیں بنا سکتے۔ آپ نے رات کی تلاوت میں سنا، قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ کہہ دیجئے ان سے، ابھی جو میں نے آپ کو آیت سنائی تھی اس میں تو کہا تھا کہ اس کے جیسا قرآن بنا کر کے لاؤ، یہاں کہا گیا کہ اگر تم اس کو قُلْ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس کلام کی طرف سے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم اس کے جیسی ایک صورت بنا کر کے لاؤ، اس کے جیسے، جس کی اس کی صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں بھی ہیں، بڑی صورتیں بھی ہیں، اگر بڑی نہ بن سکے تو چھوٹی ہی بنا کر کے لاؤ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے سارے مددگاروں کو بھی بلا لو اور سب مل کر کے بناؤ، إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور اگر تم نہ بنا سکے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم قیامت تک نہیں بنا سکو گے، اور میں کہوں کہ آج میں اور آپ سب مل کر کے اس بات کی گواہی دیں کہ ہجرت کے بعد 1431 سال گزر گئے، آج تک کوئی نہیں بنا سکا، تو آئندہ کیسے کوئی بنا سکے گا؟ ہمارا نہیں بنا سکتا، اور اگر نہیں بنا سکتا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، پھر تم کیوں اس آگ کے لیے تیار ہو رہے ہو، اس آگ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہو جو تم جیسے کافروں کے لیے، تم جیسے منکروں کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کیسے آگ کے اوپر جری ہو گئے ہیں؟ قرآن پاک ایک دوسرے مقام پر فرماتا ہے ایسے ہمت کر رہے ہیں جہنم میں جانے کے لیے، تیار ہو گئے ہیں کہ جلیں گے جہنم میں، مگر قرآن کو نہیں مانیں گے۔ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، گہرائی میں جائیں، عرب کے وہ لوگ جن کا کام ہی شاعری کرنا اور ایک دوسرے کے مضمون کا مقابلہ کرنا، سال بھر شاعری کرتے تھے اور حج کے مہینے میں خانہ کعبہ کی دیوار پر لا کر لگاتے تھے کہ آؤ کوئی ہماری شاعری کا مقابلہ کرو، پھر اس کے رد میں کوئی دوسرا شعر لکھتا تھا، کوئی دوسرا قصیدہ پیش کرتا تھا۔ جب ان کے مقابلے میں نبی امی فداء ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ایسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے کسی کالج کو نہیں دیکھا، جنہوں نے کسی یونیورسٹی کو نہیں دیکھا، جنہوں نے آج تک کوئی نظم نہیں کہی، بلکہ قرآن کہتا ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، شعر تو ہم نے آپ کو کہنا سکھایا ہی نہیں، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور شعر آپ کے لیے مناسب ہی نہیں ہے۔ شاعروں کی الگ پہچان ہوتی ہے، شاعروں کی الگ دنیا ہوتی ہے، اس کا آپ سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کچھ لوگ جان بوجھ کر کے مکاری کر رہے تھے، کہتے تھے کہ ان کو جن آ کر کے شاعری سکھا جاتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، شیطان اس کو کیسے نازل کر سکتا ہے؟ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، شیطان کے لیے مناسب نہیں، وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، شیطان اس کی قدرت ہی نہیں رکھتا۔ شاعری کیسے سمجھتے ہو یوں تم یہ شاعری ہے؟ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ ہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں کرتے نہیں، وہ کہتے ہیں جو کر سکتے ہی نہیں، اور یہ کہتے پہلے ہیں، کرتے پہلے ہیں اور کہتے بعد میں ہیں۔ الشعراء یتبعهم الغاوون، تم نہیں دیکھتے شاعروں کے پیچھے کون لوگ چلتے ہیں؟ شاعروں کے پیچھے ابو بکر نہیں ہوتے، عمر نہیں ہوتے، عثمان نہیں ہوتے،
علی نہیں ہوتے رضی اللہ عنہم، الشعراء یتبعہم الغاوون، شاعروں کے پیچھے گمراہ لوگ چلتے ہیں، صرف پھرے لوگ چلتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، ارے دیکھتے نہیں ہر وادی میں سر پھر مارتے پھرتے ہیں، کبھی کسی مضمون پہ لکھتے ہیں، کبھی کسی بات پر لکھتے ہیں، کبھی کسی بات پر، کبھی زمین کو آسمان بناتے، کبھی آسمان کو زمین بناتے ہیں، ان کا کوئی مضمون ہی نہیں ہوتا ہے، تم اس کو شاعری کہہ رہے ہو۔ وہ کون سی چیز تھی جس کا مقابلہ عرب کے لوگ نہیں کر سکتے تھے؟ اس کے باوجود کہ وہ اتنے مشاط تھے، اپنے فن کے ماہر تھے، جب ان کو یہ چیلنج کیا گیا ہوگا ان کو کتنا غصہ آیا ہوگا کہ ہم سے کہا جاتا ہوا ہے، ان کو کتنا پیٹ میں درد ہوا ہوگا کہ ہم سے مقابلے کے لیے کہا جا رہا ہے، کریں گے ہم مقابلہ، صبح کو تیار کر کے لائیں گے۔ قرآن نے کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، قیامت تک نہیں کر سکو گے۔ فَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، تم ایک قرآن کیا بنا کر لاؤ، ایک سورت کیا بنا کر لاؤ، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، ایک آیت ہی بنا کر لاؤ، مگر قیامت تک نہیں بنا سکو گے۔ اور مضمون کو آگے بڑھانے سے پہلے میں پھر آپ کی توجہ اس بات پر دلاؤں، جتنے مخالف اس وقت میں قرآن کے تھے، آج کے زمانے میں اس سے کم مخالف نہیں ہیں۔ وہ لوگ بھی ہیں جو نام لیتے ہیں قرآن کا، اور وہ لوگ بھی ہیں جو قرآن کا نام نہیں لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، بغاوت کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آخرت کو بھول کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، قبر کے کیڑوں کو بھول کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اگر قرآن پڑھیں گے تو ویسی زندگی ان کو نہیں گزارنے کا موقع ملے گا، ان کو ویسی زندگی نصیب نہیں ہوگی، ویسے ہی مخالف ہیں۔ اور آج کے اس پڑھی لکھی دنیا کے اندر کیوں نہیں کوئی میدان میں آتا کہ یار اتنا پرانا چیلنج ہے، آؤ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کچھ سیاہ باطن، کور باطن، ظاہر کے گورے اور اندر کے کالے، انہوں نے کوششیں بھی کی اور بہت ساری کوششیں کی اور مقابلے میں ایسی کتابیں لکھی، مگر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کہ ہے قرآن کا مقابلہ؟ کیا چیز ہے جو قرآن مجبور کرتی ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ اس کا ایک اپنا انداز ہے، اس کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اس کے مضامین ہیں، اس کا انداز بیان، اس کی روانی، اس کی سلاست، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت۔ وہ کون سے الفاظ لاؤں جن کے ذریعے سے میں آپ کو بات سمجھا سکوں؟ کچھ باتیں وہ ہیں جو انسان سمجھتا ہے مگر دوسرے کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ میں کہوں گا یہ بھی اسی میں سے ایک ہے کہ جس کو آدمی سمجھتا تو ہے مگر سمجھا نہیں سکتا ہے۔ آخر وہ کون سی چیز تھی؟ عرب کا ایک بدو مکہ مکرمہ آیا، اپنے طریقے کے مطابق حج کرنے آیا۔ ابو جہل اس کو شہر کے کنارے پر باہر ملا اور اس نے کہا کہ بھائی تو میرا پرانا دوست ہے، میں یہاں آ کر راستے میں اسی لیے بیٹھا ہوا ہوں کہ اپنے دوستوں کو کہیں کسی کے پھندے میں پھنسنے سے بچا سکوں، کہ میرا کوئی دوست کہیں کسی کے پھندے میں پھنس نہ جائے۔ اس نے کیا مطلب؟ کہا کہ مکہ میں ایک فتنہ اٹھ گیا ہے، ایک آدمی نئے دین کی دعوت دے رہا ہے، میں تجھے یہاں آگاہ کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تم مکہ میں ان کی بات نہیں سننا، ان کی بات میں جادو کا سا اثر ہے، جو بات اس کی سن لیتا ہے وہ اس کو مانے بغیر رہتا نہیں ہے، وہ اس کو مان کر ہی رہتا ہے، وہ کچھ جادو سے کرتے رہے جو بھی اس کی بات سنتا ہے۔ یہ شخص مکہ گیا، اس نے طواف کیا، اپنے کانوں کے اندر روئی ڈال لی کہ کہیں مجھے آواز نہ آئے، طواف کیا، زمزم پیا، خانہ کعبہ کے کنارے پر آ کر کے بیٹھا۔ پھر عجیب بات دیکھتا ہے کہ ایک آدمی حتیم کے سامنے ہے اور سورج چڑھتا ہے تو وہ آ کر کے لوگوں کو کچھ سمجھانا چاہتے ہیں، اور سورج تپش میں آ گیا، بالکل دوپہر کا وقت ہے اور سورج تپ رہا ہے، اس وقت میں وہ اسی طرح دعوت دیے جا رہے ہیں، اور جو بھی ان کے پاس سے گزرتا ہے کوئی ترچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے، کوئی بھونڈے انداز سے بات کرتا ہے، کوئی غصے سے ان کو دیکھتا ہے، مگر وہ اپنی بات کہے جا رہے ہیں مسلسل۔ یہ شخص مجبور ہوتا ہے کہ میں معلوم کروں کہ آخر یہ کون شخص ہے۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ کہا یہی تو وہ صاحب ہیں جن کے لیے تجھے ابو جہل نے بتایا ہے کہ ان کی بات سننا ہی نہیں، ان کی طرف کان لگانا ہی نہیں۔ اس نے کہا میں کتنا بیوقوف آدمی ہوں کہ میں ایک پڑھا لکھا آدمی، عرب کا مانا ہوا شاعر، جو میں کھرے اور کھوٹے کو پہچان سکتا ہوں، میں ان کی بات سنوں کیوں نہیں؟ پہلے میں سنوں گا اور دیکھوں گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ جب میں پرکھ کر سکتا ہوں تو میں اپنے آپ کو اس طرح کیوں خیر سے دور رکھوں؟ اگر اچھی بات ہوگی تو قبول کروں گا اور بری بات ہوگی تو انکار کروں گا۔ وہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، آپ دولت قضا پر تشریف لے جاتے ہیں، آپ اندر تشریف لے جا چکے ہیں، کنڈی بجاتا ہے، حاضر ہوتا ہے،
اور اپنا پورا واقعہ سناتا ہے کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا اور مجھے لوگوں نے منع کیا کہ ان کی بات نہیں سننا، میں نے اسی لیے کان میں روئی ڈال لی، میں نے کوئی بات نہیں سننی تھی، لیکن پھر میرے ضمیر نے مجھے جھٹکا دیا کہ میں کیوں نہ سنوں، کچھ نہ کچھ تو مجھے سننا چاہیے، سن کر فیصلہ کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میری بات مت سنو، تم اپنے رب کی بات سنو، جو تمہارا رب تمہارے لیے میرے اوپر نازل کر رہا ہے میں تمہیں سناتا ہوں، اگر تمہیں اس میں کوئی ایسی بات نظر آئے کہ جو قبول کرنے کے لائق نہیں تو رد کر دینا، اور اگر وہ ایسی بات نہیں ہے تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ماننا چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سورت پڑھ کر سنائی جو میں اور آپ صبح و شام پڑھتے ہیں، صرف ان کے پڑھنے اور ہمارے پڑھنے میں، یا یوں کہیے کہ ان کے سمجھنے میں اور ہمارے سمجھنے میں یہ فرق ہے کہ ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ وہ سمجھتے تھے، آپ نے پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ابھی صورت پوری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے اللہ نے اس کو ایمان نصیب کر دیا۔ اس نے کہا کہ اس سے بڑی انصاف کی کیا بات ہو سکتی ہے، یہ تو بالکل صاف شفاف بات ہے، اور ایسا کلام ہے جو کلام اپنی طرف کھینچتا ہے، اس کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات لمبی ہو جائے گی اور آپ بیٹھ کر تھک جائیں گے، اور اوپر سے پابندی ہے کہ اتنا وقت اس کے اندر ہی بات کلوز کرنی ہے، ورنہ میں آپ کو آگے لے چلتا۔ وہ لوگ جو قرآن کو ماننا نہیں چاہتے تھے اور جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے، اور جن کی قسموں کا حوالہ قرآن نے دیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ بھی قرآن کی طرف کھینچتے تھے، قرآن ان کی طرف، ان کو بھی اپنی طرف کھینچتا تھا اور وہ قرآن سننے کے لیے مجبور ہوتے تھے۔ عام تاریخ کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ مکہ کے مشرکین کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا آج کے بعد ہم قرآن نہیں سنیں گے، لیکن رات کو جب سوئے تو ہر ایک نے یہ سوچا کہ ہم نے معاہدہ کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں سنیں گے، اس لیے فلاں نہیں جائے گا میں سن کر کے آ جاتا ہوں، فلاں نہیں جائے گا میں سن کر کے آ جاتا ہوں، فلاں نہیں جائے گا میں سن کر کے آ جاتا ہوں۔ ہر ایک دوسرے کے لیے یہی سوچتا رہا، اور اس کے بعد روزانہ کے معمول کی طرح خانہ کعبہ میں گئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں جو تلاوت فرما رہے تھے اس کی طرف کان لگائے کہ آخر قرآن کیا پڑھ رہا ہے، اور وہاں سب اکٹھے ہو گئے، عتبہ بھی وہاں، ولید بھی وہاں، شیبہ بھی وہاں، مغیرہ بھی وہاں، ابو جہل بھی وہاں، ابو لہب بھی وہاں، سب کے سب اکٹھے ہو گئے، اور قرآن نے اس طرح ان کو کھینچا، ایسے وہ مبہوت ہوئے، ایسے گم ہوئے قرآن پاک کے اندر کہ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ والنجم تلاوت فرما رہے تھے، اس کا مضمون بھی انداز عجیب قسم کا، اور اس کا انداز بیان بھی عجیب قسم کا، اور اس کے الفاظ کی سیٹنگ بھی عجیب قسم کی۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، کیا عجیب انداز ہے۔ اتنے گم ہوئے کہ میرے آقا نے جب سورت ختم ہوئی اور سورت کے آخر میں سجدہ فرمایا تو مکہ کے مشرکین بے ساختہ سجدے میں گر گئے، بغیر کچھ سوچے ہوئے سجدے میں گر گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سب کے سب سجدے میں گر گئے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، کیا چیز ہے قرآن پاک۔ جبیر ابن مطعم نے مکہ کے اندر قسم کھائی کہ میں قرآن نہیں مانوں گا، لیکن انصاف پسند آدمی تھا، آخر مجبور ہوا، ایک دن فیصلہ کیا کہ مجھے مدینہ جانا چاہیے اور مجھے غور کرنا چاہیے اور ایک مرتبہ پھر قرآن سننا چاہیے۔ کہتا ہے میں مدینہ گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور آپ مغرب میں تلاوت فرما رہے تھے۔ ہمارے یہاں تو طے ہے نا کہ اب فلاں نماز کے اندر بالکل مختصر صورت اور فلاں کے اندر لمبی صورت، اور لوگوں کا بھی ویسے مزاج بن گیا۔ اکثر معمول تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا، لیکن ہمیشہ ایسا ہی تھا یہ ضروری نہیں ہے۔ مغرب کی نماز میں میرے آقا نے سورہ دخان بھی پڑھی، حدیث سے ثابت، مغرب کی نماز میں سورہ والمرسلات بھی تلاوت فرمائی، حدیث سے ثابت، اور آج آپ سورہ طور تلاوت فرما رہے ہیں۔ جبیر ابن مطعم نماز کے وقت گئے ہیں اور کان لگائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پڑھ رہے ہیں، آپ تلاوت فرما رہے تھے۔ اس صورت کا عجیب انداز، ہر صورت کا انداز ہی نرالا ہے۔ والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع۔
کیا عجیب انداز ہے. جبیر بن مطعم کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں زمین سے اٹھ گیا ہوں, میں فضا میں چل رہا ہوں اور قرآن کوئی دریا بہہ رہا ہے اور میں اس کے ساتھ بہتا جا رہا ہوں. اور جب پہلا رکوع آپ نے تلاوت فرما لیا اور دوسرا رکوع شروع فرمایا اور آپ نے پڑھا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم الغیب, کیا سمجھتے ہو؟ کیا تم خود ہی پیدا ہو گئے ہو؟ تمہارا کوئی پیدا کرنے والا نہیں؟ یا تم نے کائنات کو پیدا کیا ہے؟ ام خلقوا السماوات والارض, اس آسمان کو تم نے پیدا کیا, زمین کو تم نے پیدا کیا. ام عندهم الغیب, کیا غیب کے خزانے تمہارے پاس ہیں؟ جب اس آیت پر پہنچے تو اس سے قبل کہ مجھے قرآن کی دعوت دی جاتی, میرے ضمیر نے دعوت دی, اور اس سے پہلے کہ آپ سلام پھیرتے دل میرا اندر سے ایمان لا چکا تھا. کیا چیز ہے قرآن پاک. ابو جہل قسم کھایا کرتا تھا, وہ کہتا تھا کہ میری پارٹی میں بھی کچھ کچے لوگ ہیں اور مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں کب ٹوٹ جائیں گے. بہت شرارتی, بہت مکار قسم کا آدمی. کہتے ہیں کہ ولید ابن مغیرہ نے قرآن پاک سنا, بات دوسری ذہن میں آ گئی. ولید ابن مغیرہ نے قرآن پاک سنا, مکہ کے مشرکین نے اس سے کہا کہ کچھ تبصرہ کرو, کیا سنا آج؟ اس نے کہا وَإِنَّ لَهَا عَلَيْهَا وَإِنَّ لَهَا لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهَا لَطَلَاوَةً. ارے عجیب بات میں نے سنی, اس میں کچھ مٹھاس ہے, اس کے اوپر کچھ روشنی ہے, اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے جو کھینچتی ہے انسان کو اپنی طرف. اس نے کہا قسم بخدا پورے عرب کے اندر مجھ سے زیادہ کوئی شاعری سے واقف نہیں. میں انسانوں کے اشعار نہیں, میں تو جنوں کے اشعار بھی جانتا ہوں. میں نے دنیا کا پانی پیا ہے, میں عرب ہی کو نہیں, میں عجم کی شاعری سے بھی واقف ہوں. واللہ ما ھذا بشعر واللہ ما ھذا بکہانہ, قسم بخدا یہ شاعری نہیں ہو سکتی, یہ کہانت نہیں ہو سکتی. ابو جہل کو پتہ چل گیا کہ بندہ کمزور ہو گیا ہے. اس کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تھے. دوسرے دن ابو جہل ذرا موڈ بنا کر کے گیا ایسے. اس نے پوچھا کیا ہوا تجھے فجر کے وقت میں؟ صبح سویرے پہنچا اس کے پاس, کہا کیا ہوا؟ کہا کیا ہوا؟ ماتم پڑا ہوا ہے پورے مکہ کے اندر. کہا کیا ہوا؟ یہ بہت بڑا مالدار تھا مکہ کا. اس نے کہا پورے مکہ میں کوہرام مچا ہوا ہے کہ ولید کا دیوالیہ ہو گیا ہے, یہاں تک کہ اس کو کھانے کے لیے ایک ٹائم کی روٹی نہیں ہے, اور وہ صبح کے ٹکڑے مانگنے کے لیے ابو حافا کے بیٹے ابو بکر کے گھر میں جایا کرتا ہے. اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے. یہ مال بھی بڑی اکڑ لاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تھوڑا فرمایا لن نخشى علیکم الفقر ولکن نخشى علیکم الغنى. مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں کہ میری امت غربت کی وجہ سے, افلاس کی وجہ سے اور بھوک کی وجہ سے مر جائے. مجھے اس کا ڈر ہے کہ میری امت مالداری کی وجہ سے مرے گی, کھا کر کے مرے گی, زیادہ کھانے زیادہ مال کی وجہ سے مرے گی, غربت کی وجہ سے نہیں مرے گی. مال فتنے لاتا ہے, اکڑ تھی اس کے اندر. اس نے کہا اچھا ایسے لیے ایسا کہا گیا میرے لیے, پھر تو میں نہیں مانوں گا. ابو جہل کا حق, اور اس نے واپس لایا ولید کو, ورنہ ولید صبح کو تیاری کر رہا تھا کلمہ پڑھنے کی, قریب پہنچا تھا. اور سورہ والنجم اذا ہوا اسی کے تیسرے رکوع کے اندر اس کا حوالہ ہے. ابو جہل کہا کرتا تھا کہ میری پارٹی میں بھی کمزور لوگ ہیں لیکن کچھ بڑے مضبوط ہیں عزم اور ہمت کے, ان سے مجھے کبھی ڈر نہیں کہ وہ غداری کریں گے. لوگوں نے پوچھا کون؟ کہا کہ ان میں سے ایک خطاب کا بیٹا عمر بھی ہے. میں یہ مان سکتا ہوں کہ عمر کا پردادا مسلمان ہو جائے, مگر میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا ہے کہ عمر کا پڑپوتا کبھی مسلمان ہوگا, اس کا پڑپوتا بھی کبھی مسلمان نہیں ہوگا. دل کے صاف تھے. یہ دوسرا مضمون ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے آخر عرب میں ہی کیوں بھیجا, عرب کے امیوں میں کیوں بھیجا, اس کی کیا وجہ تھی, وہ انشاءاللہ پھر سنائیں گے ظہر کے بعد کی مجلس میں. لیکن یہاں صرف اتنا سناؤں کہ دل کے صاف لوگ تھے عرب کے لوگ, اس لیے جو بات کہتے تھے وہ دل سے کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مخالفت بھی کرتے تھے, دل سے کرتے تھے. ایسا نہیں کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ, لیکن دل کے اندر ایک تڑپ تھی اور کوئی چیز ان کو کھائے جا رہی تھی اندر سے, اور وہ بھی راتوں کو اٹھ کر کے سنتے تھے. تاریخ کے حوالے سے کہتا ہوں, یہ واقعہ مشہور ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں تلاوت فرما رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک دن جا نکلے ہیں اسی گلی میں اور سننے لگے قرآن پاک. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ الحاقہ شروع فرمائی. انداز دیکھیں, آئے ہائے کاش ہمیں قرآن سمجھ میں آئے, کاش ہم کو پڑھنا ہے, ہمیں تو پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. اس کا انداز ہی دیکھ ہمیں سمجھ میں آئے.
ورنہ ابھی سمجھنا تو دور کا مسئلہ. الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ واما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. کیا عجیب انداز ہے قرآن کا. حضرت عمر سنتے ہیں اس کو اور اس میں پیچھے کا واقعہ بیان کیا گیا. فرمایا دنیا میں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں, کچھ سچے بھی کچھ جھوٹے بھی, مگر ایک واقعہ ہے دنیا کا جو سچا ہے, بالکل سچا ہے, اس میں ذرہ برابر شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں حساب کتاب ہوگا, قیامت آئے گی, لوگ مریں گے, خدا کی عدالت لگے گی, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اور جو اپنے مرنے کو بھول جائے, قیامت کو بھول جائے, اپنے مالک کو نہ مانے, وہ کیسا ہوتا ہے. فرمایا پھر وہ بغاوت کی زندگی گزارتا ہے, پھر سرکشی کی زندگی گزارتا ہے. وہ کیسی زندگی گزارتا ہے؟ کہا جیسے عاد اور ثمود کی زندگی گزری, ان کی نہیں دیکھی. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کرنے کی جگہ ہے, یہ دار العمل ہے, دار الجزا نہیں. مگر جب پانی سر سے اونچا ہو جائے اور جب حد سے باہر ہو جائے معاملہ, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تھوڑے جھٹکے لگاتا ہے, لیکن ان جھٹکوں کو کہتا ہے فذوقوا عذاب الادنی, یہ تھوڑا سا چکھ لو, والعذاب الآخرۃ اشد وابقی, اصل عذاب تو آخرت کا ہے, فیصلہ تو وہاں ہو جائے گا. جو اس طرح کے باغی ہو جاتے ہیں ان کو کس طرح مزہ چکھاتا ہے. کذبت ثمود وعاد بالقاریہ, فرمایا دنیا کی ایک قوم گزری ہے, عرب کے لوگ اس سے واقف تھے اس لیے اس کا نام لیا. آپ اگر ان سے واقف نہیں تو آپ اپنی قوموں کو کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ میرے سامنے ایک غیر ایمان والے آئے, بہت پڑھے لکھے آدمی آئے, قرآن کے حوالے سے بات ہونے لگی اور وہ بیچارے بس بار بار کہتے تھے کہ میرے لیے یہ دعا کرو کہ میں شانتی آ جائے, سکون آ جائے, پیسے آ جائیں, دولت آ جائے. میں نے کہا کہ انجینئر صاحب لے کر کے کرو گے کیا؟ اس ملک کی تاریخ سے واقف نہیں ہو. یہاں لوگ اس ملک کی تاریخ پر کتنے لوگ اس کے نقشے پر آئے اور کس طرح مٹ گئے. یہاں کی ایک قوم جوداڑو, پھر یہاں کی ایک قوم دھڑپا, یہاں کی ایک قوم اترنگل, یہاں کی اس کے بعد برہمنیت کی قوم, اس کے بعد مغلوں کا دور. کیا وہ سارے آپ کو بھول گئے ہیں؟ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, قرآن کے انداز میں کہ وہ باقی نظر آتا ہے, وہ کہیں تمہیں دکھائی دیتا ہے. کم من قریۃ اہلکناها بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا. بھول گئے بہت سارے لوگوں کو تم سے پہلے بھی اپنی طاقت پر, اپنے مال پر, اپنی دولت پر گھمنڈ تھا. فاہلکناها, ہم نے ان کو صفِ ہستی سے مٹا دیا. لم تسکم من بعدہم الا قلیلا, ایسے اجڑے کہ اس کے بعد آج تک دوبارہ بسے نہیں. بھول گئے تم. میں نے کہا کیا سوچتے ہو, کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ قرآن نے کہا عرب کی یہ قوم تھی, میں نے یہاں کی قوموں کا اس لیے حوالہ دیا. قرآن عرب کی قوموں کو کیوں نام لیتا ہے؟ اس لیے کہ پہلے مخاطب عرب ہیں, ان کو بات سمجھاتا ہے, وہ دوسروں کو سمجھائیں گے. ایک قوم عاد, ایک قوم ثمود, کا وہ بھی بڑے سرکش ہو گئے تھے. اللہ نے ان کو اس طرح سزا دی, اس طرح سزا دی. اور آخر کا جو تبصرہ وَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ, کیا آج تم کو کوئی باقی نظر آتا ہے قوم عاد کا, قوم ثمود کا, قوم لوط کا, ان پرانی قوموں کا کوئی تم کو نظر آتا ہے باقی؟ کوئی باقی نظر نہیں آتا. لیکن جو قرآن کا انداز تھا بیان کرنے کا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس انداز نے کیا اثر کیا. اللہ اکبر, کہنے لگے سبحان اللہ, کیا عجیب انداز کا یہ کلام ہے, یہ آدمی کتنا بڑا شاعر ہے. آج تک یہ کسی مشاعرے میں نہیں گیا, آج تک اس نے مشاعرے کی کوئی محفل اٹینڈ نہیں کی. ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاعری کرنا نہیں جانتے, لیکن ما اشعر هذا الرجل, یہ کتنے بڑے شاعر ہیں. اللہ اکبر. مگر قرآن نے کیسا کھینچا. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا دل تو اسی دن ٹوٹ چکا تھا, اسی دن اندر کی دنیا ہل چکی تھی, اور میں سوچتا تھا کہ کوئی نہ کوئی مسئلہ تو ضرور ہے. لیکن جب دوسرا رکوع تلاوت فرمایا وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون, یہ شاعری نہیں ہے مگر تم مانتے نہیں ہو. کہہ رہے ہیں کمال بات ہے, میں نے تو ابھی دل میں سوچا اور وہ ادھر سے جواب دینے لگ گئے. قرآن نے کہا وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون, یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے. قلیلا ما تذکرون, مگر تم نصیحت حاصل ہی نہیں کرتے. یہی عمر جن کے لیے ابو جہل کہتا ہے کہ ان کا پڑپوتا کبھی مسلمان نہیں ہوتا ہے. ہائے قربان جائیں قرآن پاک کے اوپر.
ہیں واقعہ آپ کو یاد ہے بہن کے گھر میں خالی کیا پڑھا تھا طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنى۔ بس اس آیت کے اوپر پہنچے اور بس دل کی دنیا بدل گئی۔ انہوں نے کہا لے جاؤ اس گھر میں اس دربار پر مجھے بھی جہاں سے ایمان نصیب ہوتا ہے، جہاں یہ قرآن اترتا ہے۔ کیا چیز ہے قرآن پاک؟ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی حبشہ ہجرت کرنے کی، حبشہ تشریف لے گئے۔ کچھ صحابہ کرام مکہ کے مشرکین کو مروڑے لگے، انہوں نے کہا کہ ان کو چین سے وہاں بھی نہیں بیٹھنے دیں گے۔ آئے ہائے، کیا کہا جاتا ہے کہ طاقت سے پھیلایا جاتا ہے دین، طاقت سے پھیلایا جاتا ہے۔ دیکھیے حفیظ جلندری بیچارے نے کہا تھا زمانہ یوں ہی اپنے محسنوں کو تنگ کرتا ہے، یہ اس کو پیام صلح دیتے ہیں وہ ان سے جنگ کرتا ہے۔ تاریخ انبیاء سب بھری پڑی ہے۔ مکہ چھوڑ کر جانے کی بھی ان کو اجازت نہیں، کہا پکڑ کر کے لاؤ۔ ابو جہل نے کہا، عتبہ نے کہا، ایک وقت بھیجا کہ لاؤ ان کو واپس، ان کو حبشہ میں آرام سے ہم بیٹھنے دیں گے، چین سے بیٹھنے دیں گے، اس کا مطلب ہم تو پھر کچھ بھی نہ رہے، پکڑ کے لاؤ واپس۔ لمبا واقعہ ہے، اب اتنا نہیں سناؤں گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بڑے بھائی تیار کیے گئے کہ آپ ترجمانی کیجئے مسلمانوں کی۔ ترجمانی فرمائی، اسلام کا تعارف کرایا، بادشاہ کا اللہ نے دل نرم کر دیا اور اس نے کہا کہ کوئی آپ کو نہیں پوچھ سکتا ہے، میرے ملک کے اندر جو آرام سے رہو۔ اس وقت کے پیٹ میں اور مروڑے لگے، انہوں نے کہا تو سارا کچھ ناکام ہو گیا، سب دھرم سے گر گیا، سب کچا پکا بیکار چلا گیا، کچھ اور ترکیب کرنی پڑے گی۔ لیکن قرآن نے کیا کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ فرمایا لوگ تدبیریں کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، مگر ان کی چالیں کیسے ہوتی؟ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ۔ اللہ کا عذاب ایسا نیچے سے آ جاتا ہے من حیث لا یشعرون، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کنواں کسی اور کے لیے کھودتے اور گر خود جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کا ایک بڑا بدماش اٹھا، اس نے کہا میں ایک ایسا چکر چلاؤں گا نا، کل کو بادشاہ کو ایسا غصہ آئے گا، وہ کہے گا ابھی ان سب کی گردنیں اتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ لوگوں نے کہا کیا کرو گے؟ کہا میں بادشاہ کو کچھ بتاؤں گا، تم دیکھتے جو ابھی راز نہیں اٹھ کرتا ہوں۔ دوسرے دن گیا بادشاہ کے پاس، بڑا منہ بنایا اس نے کہا صاحب یہ ہماری قوم کے بگوڑے تھے، آپ نے واپس نہیں کیے ہماری گزارش پر، ہمارے دین کے مخالف تھے، آپ نے واپس نہیں کیے، ہمیں کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے دین کی بھی توہین کرتے ہیں، آپ کے مذہب کی بھی توہین کرتے ہیں۔ اس نے پوچھا وہ کیا؟ کہا یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے تیسرا خدا نہیں مانتے، نہ ان کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، نہ ان کو بیٹے کا درجہ دیتے ہیں، وہ تو ان کو صرف ایک بندہ اور اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ اس سے بڑا کیا جرم ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسی بات ہے، غصہ تو بہت آیا اس کو، لیکن انصاف پسند آدمی تھا۔ اس نے کہا ایسے فیصلہ نہیں کرتا ہوں، پہلے ان کو بلاؤں گا، ان کی بات بھی سنوں گا، تمہاری بات سن لی، اس کے بعد فیصلہ کروں گا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کی اطلاع دی گئی، عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گئے۔ اگر یہ انکار کر دیں کہ ہمارا ایسا عقیدہ نہیں ہے تو جس فکر کی بنیاد کے اوپر ملک چھوڑا ہے وہ فکر جاتی رہتی ہے، پھر ملک چھوڑنے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اگر اقرار کرتے ہیں کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے تو پھر بادشاہ کے ناراض ہونے کا ڈر، اس کے غصے میں آنے کا، اور مکہ کا وفد جو چاہتا ہے ویسا ہی ہو جائے اس کا ڈر۔ آخر فیصلہ کیا کہ نہیں، وہی کہیں گے جو اللہ کے حبیب نے فرمایا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا صدق ینجی والکذب یہلک، سچ بچاتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ کام سچ کہیں گے لیکن سچ کہنے کے لیے اپنی زبان استعمال نہیں کریں گے، اللہ کا کلام پیش کریں گے۔ دوسرے دن پیش ہوئے بادشاہ کی دربار میں، کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اور پھر دوسرا رکوع وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ پڑھتے چلے گئے، تلاوت کرتے چلے گئے، اور جب یہاں پہنچے نا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا قرآن پاک نے کہ خود انہوں نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بیٹا نہیں، میں اللہ کی خدائی میں شریک نہیں، میں تین خداؤں میں سے تیسرا نہیں. انی عبد اللہ، میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے. وجعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبی بنایا ہے. اوہو قرآن تجھ پہ قربان جائیں، کیسا اثر ہوا بادشاہ پر. زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور اس کو ایسے توڑ کر کے اپنے پادریوں کو دکھایا اور کہا کہ قسم کھاتا ہوں اس خدا کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف جو قرآن نے کیا ہے اس سے ایک تنکا بھی وہ بڑھ کر نہیں تھے، اور میں اسی کو مانتا ہوں. اور میرا دل کہتا ہے کہ اس قرآن کا، اس کلام کا انداز بتاتا ہے کہ انجیل جس روشنی کا، جس سرچشمے کی ایک روشنی ہے، جس مرکز سے ایک روشنی نکلی ہوئی ہے، یہ قرآن بھی اسی روشنی کا حصہ ہے. اس کے معنی بغیر چارہ نہیں. اللہ نے وہیں اس کو ایمان نصیب کر دیا. کیا چیز ہے قرآن پاک؟ لمبی ہو جائے گی بات. اوہو ٹائم ہو گیا، 5 منٹ رہ گئے. میں نے اس لیے سنایا کاش کہ کسی دل میں یہ تڑپ پیدا ہو کہ وہ قرآن جو عرب کے مشرکوں کو کھینچتا تھا، وہ قرآن جس کی ایک آیت سنی اور ایک بدو جس کو عرب کی زبان تو آتی تھی، قرآن نہ سنا تھا نہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی چیز قرآن ہے، اور وہ سجدے میں گر گیا. اور پوچھنے والوں نے پوچھا کس کو سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس کلام کا کچھ ایسا مزہ ہے کہ اس کے سننے کے بعد سجدہ کیے بغیر رہ سکتا ہی نہیں. اس صاحب کلام کو سجدہ کرتا ہوں، یہ کس کا کلام ہے؟ وہ قرآن عرب کے لوگ جس کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی روایتوں کے مطابق خانہ کعبہ پر خالی اتنا لکھوا دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. عرب کا سب سے بڑا شاعر لبید اٹھا. لوگ ایک ایک پڑھتا ہے اور واپس جاتا ہے، یار یہ کیا عجیب کلام ہے. لوگوں نے اس کو کہا کہ یار تو بڑا شاعر بنتا ہے، ذرا اس کا مقابلہ کر، ہم تو رسوا ہو رہے ہیں، ہمارا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے. اس نے کہا اچھا چلو ان سے ملاؤ مجھے، میں ذرا بات کر کے دیکھتا ہوں، کھلی گفتگو ہو تو دیکھیں. اور جب وہ گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آدمی کا دل اس کے ساتھی بھی بڑھاتے ہیں نا، کوئی کہتا ہے سبحان اللہ، کوئی کہتا ہے واہ 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 کیا کمال کیا. اور خود یہ اتنا بڑا شاعر کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا آمن کلام ولم یؤمن، کا عجیب قسم کا آدمی ہے، اس کا کلام تو ایمان لایا مگر یہ خود ایمان نہیں لایا. الا کل شیء ما خلا اللہ باطل الا کل نعیم وہی زائل، یہ اس کا شعر ہے. اسی پر اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا کہ اس کا کلام تو ایمان لایا، کہتا ہے کہ اللہ کے سوا سب باطل اور دنیا کی سب نعمتیں ظاہر ہونے والی، مگر یہ خود ایمان نہیں لایا. اس نے کہا ذرا سناؤ تو صحیح، کیا سناتے ہیں یہ؟ آپ نے فرمایا پہلے تو سنا. اس نے کہا نہیں آپ پہلے آپ ہی سنائیے. آپ نے سنایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اور جب اس آیت پر پہنچے اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. اور یہ آیت کچھ دن پہلے نازل ہوئی تھی. عاص ابن وائل کے سوال کے جواب میں عاص ابن وائل السہمی، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر ایک پرانی بوسیدہ ہڈی کو ایسے رگڑا، ایسے مسئلہ کہا دیکھ رہے ہو یہ کیا ہوا ہڈی کا؟ آپ نے فرمایا ہاں دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد اس نے پھونک ماری اور وہ ہوا میں اڑ گئی. آپ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد انسان پھر زندہ ہوں گے اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا، کیا آپ کا رب اس پر قادر ہے کہ آپ اس ہڈی کو دوبارہ زندہ کریں؟ آپ نے فرمایا میرا رب تو اس پر بھی قادر ہے کہ تجھے زندہ کرے گا اور تجھے یہ منظر بھی دکھائے گا کہ تو نے اس کی آیتوں کا کس طرح مذاق اڑایا تھا، اور پھر تجھے جہنم کی سزا بھی دے گا. میں تو اس منظر کو اللہ کی وحی کے مطابق دیکھ رہا ہوں. تو کیا کہتا ہے؟ اسی پر یہ آیتیں نازل ہوئی تھی. جب یہ آیتیں لبید ابن عاصم نے سنی اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین،
کیا دیکھا نہیں انسان نے کہ ہم اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کر دیتے ہیں جس میں نہ جان ہے نہ کوئی حقیقت ہے، پھر اس کو انسان بناتے ہیں، عقل و دانش دیتے ہیں، ذہانت دیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے خلاف دلیلیں پیش کرتا ہے، خصیم مبین، جھگڑنے لگ جاتا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور ہمارے لیے مثالیں پیش کرتا ہے اور اپنے پیدائش کو بھول جاتا ہے۔ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور کہتا ہے کہ کون ہڈیوں کو پیدا کرے گا، وہ سیدھا ہو گئی، مٹی میں مل گئی، ان کو دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، آپ اس کو کہہ دیجئے وہی پیدا کر دے گا جس نے پہلے ایک ناپاک قطرے کو اشرف المخلوقات بنا دیا، ایک بے جان قطرے کو اشرف المخلوقات بنا دیا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ وہ دوبارہ پیدا کر دے۔ وہ خلاق العلیم، وہ ہر قسم کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ جب یہاں پہنچا لبید یہ آیت پڑھی، اس نے کہا اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے، اور اس نے جب انا اعطیناک الکوثر کو سنا، اس نے کہا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ عجیب انداز ہے، نہ شاعری ہے، نہ نظم ہے، نہ نثر ہے، نہ پروز ہے، نہ پوئم ہے، نہ کوئی ایسی کہانی لکھی جا رہی ہے۔ بس اس کے لیے تو اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں، ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کہا ہوا نہیں، یہ رب کائنات ہی کا کہا ہوا ہے، کوئی انسان کہہ سکتا ہی نہیں، کس کی طاقت ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی جس میں یہ بتایا گیا کہ قرآن کے اندر وہ کون سا کمال ہے جس کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے آخر میں ایک عنوان اٹھوایا، ایک سرخی قائم کی کہ بتاؤ یہ کیسے پتہ چلا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ کیسے پتہ چلا کہ قرآن سچا ہے؟ فرمایا یہ ایسا سوال ہے کہ کوئی آدمی تم سے پوچھے کہ اس وقت میں دوپہر ہے اور سورج نظر آ رہا ہے تو تم اس کو کیا بتاؤ گے؟ وہ تم سے پوچھے کہ کیا دلیل ہے اس وقت میں سورج نظر آ رہا ہے؟ میں تو نہیں مانتا ہوں کہ سورج نظر آ رہا ہے، میں نہیں مانتا ہوں کہ دن ہے۔ کہا اس کا کان پکڑ کے سورج کی طرف کرو، اس کو کوئی نظر نہیں آ رہا تجھے؟ یہ کتاب خود بتاتی ہے میں اللہ کا کلام لا افترا، یہ قرآن ایسا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو بنا سکتا ہی نہیں، اللہ ہی کا کلام ہے۔ کس طرح زندگی میں تبدیلی لاتا ہے اس کی مثال کوئی اس کی مثال قائم نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا کلام، کاش کہ ہمیں شوق ہو اس کو پڑھنے کی۔ پہلے پارے کا خلاصہ اور نچوڑ اب کیا بیان کریں گے، اب تو 5 کے بجائے 2 ہی منٹ رہ گئے، اور یہ بات کئی سالوں سے ہو گئی کہ جب پہلے پارے کا خلاصہ بیان کرنے کا دن آتا ہے وہ دن چلا جاتا ہے قرآن کے تعارف، مجلس کے تعارف کے تعلق سے، اور اس پارے کا کوئی نچوڑ اور خلاصہ نہیں آتا ہے۔ میں انشاءاللہ اس موضوع پر کل عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ ہے جو قرآن کا عنوان ہے، آخر اس میں وہ کون سی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے اس کو فاتحۃ الکتاب کہا گیا، جس کی وجہ سے دن میں ہر نماز کی ہر رکعت کے شروع میں اس کے پڑھنے کو لازم کیا گیا کہ بار بار اس کو پڑھو، بار بار اس کو پڑھو۔ اس میں کون سی کمال ہے جس کے لیے یہ کہا گیا کہ پورے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے؟ اور اللہ جزائے خیر دے مفسرین کو، انہوں نے کہا کہ پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ ایک آیت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ اس پر کل عرض کروں گا۔ اس کے بعد قرآن پاک کس طرح شروع ہوتا ہے، ہم دنیا کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں وہ کیسے شروع ہوتی ہے، قرآن جب شروع ہوتا ہے وہ کس طرح بندوں کو دعوت دیتا ہے، کس طرح اللہ کو پہچانتا ہے، کس طرح اللہ کی معرفت پیش کرتا ہے۔ انشاءاللہ یہ پہلے پارے میں سب کچھ آئے گا، یہ کل عرض کریں گے، آج تو وقت ہو گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔